بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے اہم خبر آپ کو دیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف شیر پر نہیں عقاب پر ٹھپا لگائیں گے۔ نواز شریف کے دونوں صاحبزادے بھی شیر پر مہر نہیں لگا سکیں گے۔ نواز شریف، حسین نواز اور حسن نواز کا ووٹ NA 128 میں رجسٹر ہے، جہاں نون لیگ نے IPP کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رکھی ہے۔ حلقہ NA 128 میں IPP کے اون چودھری عقاب کے نشان پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ آپ کو بتا رہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف شیر پر نہیں عقاب پر ٹھپا لگائیں گے۔ نواز شریف کے دونوں صاحبزادے بھی شیر پر مہر نہیں لگا سکیں گے۔ نواز شریف، حسین نواز اور حسن نواز کا ووٹ NA 128 میں رجسٹر ہے، جہاں نون لیگ نے IPP کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رکھی ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ڈپٹی بیورو چیف حسن رضا ہمارے ساتھ ہیں۔ حسن بتائیے، نواز شریف کے علاوہ کون کون امیدوار ہیں جو کہ عقاب پر ٹھپا لگائیں گے؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف، جنہوں نے پورے پاکستان کے تمام حلقوں میں، اکثریت حلقوں میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کی منظوری دی اور ان کو انتخابی مہم میں وہ کیمپین کرتے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ شیر پر ٹھپا لگانے کا جو ہے وہ ان سے درخواست کر رہے ہیں تمام ووٹر سے، لیکن وہ خود جو ہے وہ شیر پر ٹھپا نہیں لگا سکیں گے۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف، مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے میاں محمد حمزہ شہباز شریف، اسی طرح نواز شریف صاحب کے صاحبزادے حسن نواز، حسین نواز اور مسز میاں محمد شہباز شریف جو ہے نصرت شہباز، وہ بھی شیر پر ٹھپا نہیں لگا سکیں گی۔ ان تمام افراد کو ان کا ووٹ حلقہ NA 128 میں رجسٹرڈ ہے، اور حلقہ NA 128 کا اور پاکستان مسلم لیگ نون اور IPP کے ساتھ جو ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو چکی ہے۔ تو یوں ایک حلقہ NA 128 میں اون چودھری استحکام پاکستان پارٹی کی سیٹ سے کھڑے ہیں، تو ان کا نشان عقاب ہے۔ تو یوں ان تمام افراد کو مسلم لیگ نون کے جو سینئر رہنما ہیں، ان کی مین لیڈرشپ ہے، وہ عقاب کے نشان پر ٹھپا لگائے گی، جبکہ چیف آرگنائزر مریم نواز شریف کا جو ہے وہ ووٹ حلقہ NA 127 میں رجسٹرڈ ہے۔ تو وہ بلاول بھٹو زرداری کے مخالف جو مسلم لیگ نون کا امیدوار ہے عطاء اللہ طاہر، وہ ان کو شیر کا نشان لگا کر ان کو شیر پہ ان کے نشان جو ہے اس پر ٹھپا لگائیں گے۔ ٹھیک ہے، حسن رضا اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے پاس ووٹر ہے نہ سپورٹر، صرف پیسے ہیں۔ لاہور کے عوام تمہارے پیسے کو ریجیکٹ کریں گے۔ RO کے سامنے پیشی کے بعد عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہم الیکشن جیتے ہوئے ہیں، واضح برتری ہے، آپ کو ہرائیں گے اور کرپشن کی سیاست دفن کریں گے۔ الیکشن اللہ کے فضل سے ہم جیتے ہوئے ہیں، واضح برتری ہے۔ بلاول بھٹو گھبرا کے، ڈر کے، خوف کے سائے میں یہ خریداری کر رہا ہے۔ لاہور کے غیور عوام تمہارے پیسے کو ریجیکٹ کریں گے۔ تم نے سندھ میں کرپشن کی سیاست کی ہے، ہر چیز پہ کمیشن لیا ہے۔ مسٹر 10% سے مسٹر 70% کا لقب میں دینا چاہتا ہوں آپ کو، کہ آپ نے یہاں پہ جو ریٹ لگائے ہیں اور جو ووٹ خریدنے کی کوشش کی ہے، ضمیر خریدنے کی کوشش کی ہے، آپ کی حکمت عملی کامیاب نہیں ہوگی۔ شیر دھاڑے گا، شیر کامیاب ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو واضح اکثریت سے ہم ہرائیں گے اور آپ کی کرپشن کی سیاست کو دفن کریں گے۔ لاہور میں نو انٹری بلاول صاحب۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا الیکشن سیکیورٹی انتظامات بارے اہم پیغام جاری، کہا الیکشن کے پرامن انعقاد کے لیے پنجاب پولیس تیار ہے، تمام ادارے پرامن اور شفاف انتخابات کو یقینی بنا رہے ہیں، انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ الیکشنز 2024 الحمدللہ پولیس تیار ہے، تمام لا انفورسمنٹ ایجنسی تمام اکٹھے ہو کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حکم کے مطابق الیکشنز کرانے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر لازمی بات ہے، انگزائٹی ہوتی ہے، لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے کا چانس ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کے لوگ الیکشن کوڈ کی وائلیشن کرتے ہیں، جس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ہم آپ کو یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے الحمدللہ NRTC کے ساتھ مل کے کیمراز انسٹال کر دیے ہیں۔ یہ کیمراز ہائیلی سینسٹیو اور سینسٹیو پولیس اسٹیشنز کے اوپر موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ کیمراز بلک بریکنگ، یہاں الیکشن مٹیریل موجود ہے، پولیس کی ہیوی ڈپلائمنٹ کے ساتھ ساتھ موجود ہے، اور انٹرسٹنگلی ہمارے تمام SHOs اور تھانے دار جس ٹیلی فون سے ایکوپڈ ہیں، اس کے اندر لیٹسٹ ایپس سیف سٹی کی اپنی پاکستان کی بنائی بھی لگا دی گئی ہیں، جہاں سے ہم ان کی نہ صرف لوکیشن دیکھ سکتے ہیں، ان کے کیمراز کو یوز کر سکتے ہیں، بلکہ وائرلیس کمیونیکیشن کا ایک آلٹرنیٹ سسٹم بنا چکے ہیں۔ الیکشنز کے اوپر کسی بھی کوڈ آف کنڈکٹ کو توڑنے کی قطعاً
نہ صرف اجازت نہیں ہے بلکہ اس کو آنی ہاتھ سے نپٹا جائے گا، قانونی طور پہ اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ہم آپ کو ایک سیف انوائرمنٹ دے رہے ہیں الیکشن کی، جیسا کہ ہم نے اپنے تھانوں میں ایک انتہائی ویلکمنگ انوائرمنٹ دی ہے۔ یاد رکھیے گا، پاکستان کے تمام قومی ادارے الیکشنز کو یقینی بنا رہے ہیں۔ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ اس ملک کو آگے لے کے چلے گی۔ گڑبڑ کرنے والوں کو یہ کلیئر اور کیٹیگوریکل پیغام ہے کہ قانون انتہائی سختی سے عمل میں آئے گا اور آپ کو کیفر کردار تک پہنچائے گا اگر کسی نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ یاد رکھیے، ہم تیار ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہترین انوائرمنٹ میں الیکشن کر کے دکھا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر۔ لاہور میں عام انتخابات کی تیاریاں عروج پر، شہر کے 18 مقامات پر پولنگ کا سامان ریٹرننگ افسران کے حوالے کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ڈپٹی کمشنر لاہور رافع حیدر کا کہنا ہے الیکشن عملے کو ذمہ داریاں تفویض کر دی گئی ہیں۔ تفصیلات عمران اکبر کی رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن کی عام انتخابات کے لیے تیاریوں میں تیزی، شہر کے 18 مقامات پر پولنگ کا سامان ریٹرننگ آفیسروں کے حوالے۔ این 117 کے لیے گورنمنٹ گریجویٹ کالج راوی روڈ شاہدرہ سے سامان جاری، این 118 اور این 119 کے لیے یو ای ٹی لاہور، این 120 کے لیے گرلز کالج رکھ چھبیل سے سامان حوالے، این 121 کے لیے سٹی ڈسٹرکٹ گرلز ہائی اسکول گڑی شاؤ سے سامان دیا گیا، این 122 کے لیے اسلامیہ ہائی اسکول صدر لاہور کینٹ سے الیکشن مٹیریل حوالے کیا گیا، این 123 کے لیے گریجویٹ کالج فار ویمن کانانو، جبکہ پی پی 152 کے لیے کوئین میری کالج لاہور سے سامان بھجوایا گیا۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر و ڈپٹی کمشنر لاہور رافع حیدر کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ہدایات کے مطابق تمام عملے کو ذمہ داریاں تفویض کر دی گئی ہیں۔ الیکشن کی تیاریوں میں مکمل کوآرڈینیشن کی جا رہی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ راوی کنارے نیا شہر آباد کرنے کا منصوبہ، راوی کے پانی کو صاف کرنے کے لیے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تنصیب، راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا واسا کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ، ٹریٹمنٹ پلانٹ کی فیزیبلٹی اسٹڈی اور تشکیل واسا کی معاونت سے ہوگی۔ واسا افسران ڈیپوٹیشن پر راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں مزید کام بھی کریں گے۔ احوال جانیں گے، زین العابدین ہمارے ساتھ ہیں۔ زین، بتائیے، اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ بالکل، یہ راوی کنارے نیا شہر آباد کرنے کا منصوبہ ہے اور اس منصوبے میں سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ راوی کا جو گندا پانی ہے اس کی ٹریٹمنٹ کی جائے گی۔ اسی تناظر میں راوی کے پانی کو صاف کرنے کے لیے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کا منصوبہ بنایا گیا۔ تاہم راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ان ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تنصیب کے لیے واسا کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹریٹمنٹ پلانٹ کی فیزیبلٹی اسٹڈی اور تشکیل واسا کی معاونت سے ہوگی۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ واسا افسران ڈیپوٹیشن پر راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں بھی کام کریں گے۔ یہ 5 ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تنصیب سے متعلق واسا اب تک کی پیش رفت سے متعلق جو تمام تر ریکارڈ ہے وہ روڈا کو فراہم کرے گا، جس میں کالا خطائی روڈ، محمود بوٹی، شاہدرہ کے مقام پر ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تنصیب ہوگی۔ اسی طرح عالمی سرمایہ کاروں کی پیشکش سے متعلق بھی راوی اتھارٹی کو آگاہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، زین العابدین اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ نمونیا سے ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پنجاب میں نمونیا مزید 2 معصوم جانیں نگل گیا۔ صوبے بھر میں نمونیا کے 605 نئے کیس رپورٹ ہوئے۔ لاہور میں نمونیا کے مزید 170 کیس سامنے آ گئے۔ محمد بلال کی رپورٹ۔ نمونیا کے جان لیوا وار تھم نہ سکے، پنجاب میں مزید 2 بچے نمونیا کی بھیڑ چڑھ گئے۔ نمونیا سے جاں بحق بچوں کی مجموعی تعداد 319 ہو گئی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب میں نمونیا کے مزید 605 کیس رپورٹ ہوئے۔ لاہور میں نمونیا کے 177 نئے کیس سامنے آئے۔ لاہور میں نمونیا کے مجموعی کیسز کی تعداد 3520 جبکہ پنجاب میں 15130 تک جا پہنچی ہے۔ لاہور کے اسپتالوں میں نمونیا، چیسٹ اور وائرل انفیکشن کے سینکڑوں بچے زیر علاج ہیں۔ چلڈرن اسپتال میں 60 سے زائد بچے داخل ہیں۔ جناح سروسز جنرل اور گنگارام اسپتال میں بھی سینکڑوں بچوں کا علاج جاری ہے۔ مارکیٹ میں نمونیا ویکسین اور ادویات بھی دستیاب نہیں۔ محکمہ صحت پنجاب نے والدین سے اپیل کی ہے کہ بچوں کو حفاظتی ٹیکوں کا کورس ضرور مکمل کروائیں۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز۔ لاہور کے اسپتالوں کو بہتر بنانے کا منصوبہ، نگران پنجاب حکومت نے الیکشن سے قبل سروسز اسپتال کی اپ گریڈیشن کا بیڑا بھی اٹھا لیا ہے، جبکہ اسپتالوں میں تعمیر و مرمت کی ذمہ داری ٹیپا کو دے دی گئی ہے۔ پی آئی سی کے بعد سروسز اسپتال کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ ٹیپا کو آج سے ہی سروسز اسپتال کی اپ گریڈیشن بارے آغاز کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، جبکہ سروسز اسپتال میں مریضوں کے لواحقین کے لیے آرام گاہ بھی بنائی جائے گی۔ واک ویز سمیت دیگر املاک کی مرمت اور بحالی کا کام بھی کیا جائے گا۔ سروسز اسپتال کی اپ گریڈیشن کا کام 1 ماہ کے عرصے میں مکمل ہوگا۔